جہالت یا عقیدت؟ سوات کے نوجوان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے تمام جسمانی اوضاع میاں محمد نواز شریف کو عطیہ کریں گے۔ نہ صرف یہ فیصلہ کیا بلکہ کورٹ سے جا کے اپروو کروایا، ایک سٹامپ پیپر لکھا جس پہ اس شخص کے والد اور والدہ نے سگنیچر کیے کہ میاں محمد نواز شریف کو جب بھی کبھی کسی بھی جسمانی اوضاع کی ضرورت پڑے گی تو ان کا بیٹا رضاکارانہ طور پہ عطیہ کرے گا، اور اس کے بعد جو بھی حالات بنیں گے اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹوری اور اپنا ایک لائف ایکسپیرینس شیئر کرنے لگا ہوں، اور آپ نے یہ ساری کہانی سننے کے بعد کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ کہانی کیا لگی۔ کیا یہ محبت ہے، عقیدت ہے، سپورٹ ہے، جہالت ہے یا پاگل پن ہے؟ یہ کیا ہے؟ ناظرین، کچھ دن پہلے میں ایک شخص سے ملا جس کا نام محسن کمال تھا، اور میں نے اس کا انٹرویو کیا نیوز کے لیے۔ اس شخص کی کہانی کچھ اس طرح سے تھی کہ وہ شخص سوات میں رہتا تھا، اور اس کے والد صاحب کی میاں محمد نواز شریف، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرپرسن بھی ہیں اور سابق وزیر اعظم بھی ہیں، 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہے، ان کی میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کچھ اس طرح کی عقیدت تھی کہ انہوں نے لکھ کر دیا، باقاعدہ سٹامپ کروایا اور اس کو کورٹ سے پروو کروایا، اس پہ سگنیچر کیے کہ جب بھی کبھی میاں محمد نواز شریف صاحب کو کسی بھی جسمانی اوضاع، ایون کہ وہ آنکھیں ہوں، ناک ہو، کان ہو، بال ہو، گردہ ہو، دل ہو، کوئی بھی اوضاع کی ضرورت پڑے گی تو ان کا بیٹا محسن کمال رضاکارانہ طور پہ وہ جسمانی اوضاع میاں محمد نواز شریف کو عطیہ کرے گا۔ اس پہ انہوں نے ایک سٹامپ پیپر لیا، اس کو کورٹ سے پروو کروایا، اس پہ انہوں نے اپنے دستخط کیے، جو محسن کمال کے والد صاحب ہیں ان کی والدہ کے دستخط کروائے، اور محسن کمال کی بیوی کے دستخط بھی کروائے۔ محسن کمال کوئی بچہ نہیں تھا، تقریباً 35 سے 40 سال کا ایک مرد تھا، اور میرا خیال ہے اس کی اپنی بھی اولاد تھی، اور رضاکارانہ طور پہ اس نے بھی یہ ایگری کیا کہ میں میاں محمد نواز شریف کو تمام جسمانی اوضاع ڈونیٹ کروں گا انہیں جب کبھی چاہیے ہوں گے۔ میرے لیے بڑی ہی عجیب و غریب بات تھی۔ آپ لوگوں نے وہ میرا انٹرویو وائرل دیکھا ہوگا، جن لوگوں نے نہیں دیکھا میں اس کا لنک نیچے کمنٹ سیکشن میں لگاؤں گا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ لیکن کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ محسن کمال صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، جن کے والد صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے رضاکارانہ طور پہ اس کو ایگری بھی کیا، وہ سٹامپ پیپر لے کے جس پہ لکھا گیا تھا کہ محسن کمال رضاکارانہ طور پہ تمام باڈی پارٹ جو ان کے جسمانی اوضاع ہیں وہ عطیہ کریں گے، وہ لے کے بیگم کلثوم جو ہیں نواز شریف صاحب کی والدہ، ان کے پاس آئے، انہوں نے وہ دیا اور کہا کہ میں رضاکارانہ طور پہ یہ فیصلہ کرتا ہوں۔ تو نواز شریف صاحب کی جو والدہ تھی انہیں بڑا اچھا لگا، اور انہوں نے بڑے پیار سے اس سے ملا، اور انہیں بہت ظاہری بات ہے انہیں بہت اچھا فیل ہوا ہوگا کہ ایک شخص میرے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنا سب سے قیمتی اثاثہ میرے بیٹے پہ قربان کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو چھوٹے نواز شریف کا ایک تو لقب دیا، دوسرا اس وقت محسن کمال صاحب جاتی عمرہ، جو کہ شریف خاندان کا ایک محل نما گھر ہے، اور وہاں پہ ایک کمرہ دیا گیا ہے رہائش کے لیے۔ محسن کمال اس وقت جاتی عمرہ میں رہتے ہیں، اور ہر وقت مریم نواز کے آس پاس ہوتے ہیں، ان کے ایک تو سیاسی ورکر بھی ہیں، اور ان کی باقاعدہ سیوا بھی کی جاتی ہے، اور وہ جاتی عمرہ میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور اس بات پہ تیار ہیں کہ کسی بھی وقت کسی بھی حالات میں کبھی بھی میاں محمد نواز شریف کو کسی بھی قسم کی جسمانی اعضاء کی ضرورت پڑی تو یہ پیش ہوں گے، کسی چیز سے انکار نہیں کریں گے، اور یہ بات انہوں نے بیہائنڈ دا کیمرہ بھی ایگری کیا کہ میں یہ واقعی ہی کر دوں گا۔ ناظرین، جب میں اس شخص سے ملا مجھے لگا یا تو یہ شخص اٹینشن چاہتا ہے یا یہ شخص واقعی اس قدر محبت کرتا ہے۔ میں نے بیہائنڈ دا کیمرہ بھی محسن کمال سے پوچھا کہ کیا کبھی واقعی اس طرح کے حالات بن گئے تو کیا آپ اپنے جسمانی اوضاع دے دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ یار میں تو ہنستے کھیلتے جو جسمانی اوضاع ہیں دے دوں گا۔ ناظرین، اگر آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کے پاس اس وقت سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کیا آپ کی گاڑی آپ کی سب سے قیمتی چیز ہے؟ کیا آپ کا گھر آپ کی سب سے قیمتی چیز ہے؟ کیا آپ کا پیسہ سب سے قیمتی چیز ہے؟ نہیں۔ ناظرین، جو صحت ہے، جو آپ کی جسمانی اوضاع ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، دل ہے، گردے ہیں، میرا خیال ہے ان کا نہ تو نعم البدل ہے، نہ ان کی کوئی قیمت ہے، اور اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز میرا نہیں خیال کہ ایک انسانی باڈی میں ہو سکتی ہے۔ آپ صرف اپنی لائف کو ایک منٹ کے لیے امیجن کریں گے، کیا آپ کروڑوں روپے کے لیے اپنی آنکھیں یا آنکھوں کی بینائی کسی کو دینا چاہیں گے؟ کبھی آپ نے کسی ایسے شخص سے ملاقات کی ہے، اللہ نہ کرے جس کے دل میں کوئی سوراخ ہو یا اس طرح کا مسئلہ ہو، یا کسی اس طرح کی ڈیزیز سے وہ لڑ رہا ہو؟ میں سن رہا تھا کہ ایک شخص بہت امیر تھا، لیکن اس کی یہ جو آئیز میں سینسر ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہماری آنکھ کے قریب آئے تو ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے، اس کے پاس یہ نہیں تھا۔ وہ جب رات کو سوتا تھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی، کسی کو بند کرنا پڑتی تھی۔ کیا آپ کروڑوں یا اربوں روپے کے لیے اپنا جو آئی کے اندر سینسر موجود ہے اس کو دینا چاہیں گے؟
میرا خیال ہے کہ کوئی بھی صاحب عقل شخص ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہے گا. مجھے نہیں پتہ لگا کہ محسن کمال یا ان کے والد صاحب کتنی کی محبت اور عقیدت کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب سے کہ وہ اپنے ایک بیٹا تو ویسے ہی آپ کے دل کے کتنا قریب ہوتا ہے, ان کے والد صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا, آپ اپنے بیٹے کی اتنی قیمتی اشیاء ایک ایسے شخص کو, ٹھیک ہے آپ کی عقیدت ہوگی, اس کو عطیہ کرنے جا رہے ہیں. کیا آپ اس کو سپورٹ سمجھتے ہیں, محبت سمجھتے ہیں, عقیدت سمجھتے ہیں یا پاگل پن سمجھتے ہیں؟ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کو برا نہیں لگا کہ آپ کے والد صاحب نے اگر یہ فیصلہ کر لیا؟ ظاہری بات ہے ناظرین, آپ بھی بہت سے رشتوں میں ہوں گے, اگر کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار یا کوئی قریبی رشتہ جس سے آپ بے لوث محبت کرتے ہوں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہوں, وہ بھی کبھی آپ کو کسی کے آگے گروی رکھ دے یا بیچ دے کہ آپ نے اس پہ قربان ہونا ہے, تو مجھے تو یہ بڑی ایک انہونی اور غیر معمولی بات لگی. لیکن اس پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا اور بڑے خوشی کے ساتھ, بڑے اعزاز کے ساتھ یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں جاتی عمرہ میں رہتا ہوں اور ہر وقت تیار ہوں, جب بھی کسی بھی حالات میں نواز شریف صاحب کو میری ضرورت پڑے گی میں پیش ہوں گا, اور وہ کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو. تو یہ کہانی تھی محسن کمال کی, جو میرے لیے تو ایک بڑا منفرد ایکسپیرینس تھا. اور مجھے پہلے واقعی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ایک من گھڑنت کہانی ہے, لیکن اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے باقاعدہ لیگل ڈاکومنٹس بھی ہیں. وہ لیگل ڈاکومنٹس اس وقت مریم نواز صاحبہ کے پاس ہیں, اور اس میں نے رضاکرانہ طور پر میرے والد نے, میری والدہ نے, میری بیوی نے اور میں نے سگنیچر کر کے دیے ہیں کہ کسی بھی غیر معمولی حالات میں نواز شریف صاحب کو تمام جسمانی اعضاء عطیہ کروں گا. آپ نے اس پوری کہانی کو سن کے اس میں سے کیا اخذ کیا؟ کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے, یہ عقیدت ہے, پاگل پن ہے, جہالت ہے, یا کیا ہے؟ کیا کوئی کسی سیاسی لیڈر سے اس قدر محبت کر سکتا ہے؟ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. جب بھی کسی بھی حالات میں نواز شریف صاحب کو میری ضرورت پڑے گی میں پیش ہوں گا, اور وہ کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو. تو یہ کہانی تھی محسن کمال کی, جو میرے لیے تو ایک بڑا منفرد ایکسپیرینس تھا. اور مجھے پہلے واقعی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ایک من گھڑنت کہانی ہے, لیکن اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے باقاعدہ لیگل ڈاکومنٹس بھی ہیں. وہ لیگل ڈاکومنٹس اس وقت مریم نواز صاحبہ کے پاس ہیں, اور اس میں نے رضاکرانہ طور پر میرے والد نے, میری والدہ نے, میری بیوی نے اور میں نے سگنیچر کر کے دیے ہیں کہ کسی بھی غیر معمولی حالات میں نواز شریف صاحب کو تمام جسمانی اعضاء عطیہ کروں گا. آپ نے اس پوری کہانی کو سن کے اس میں سے کیا اخذ کیا؟ کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے, یہ عقیدت ہے, پاگل پن ہے, جہالت ہے, یا کیا ہے؟ کیا کوئی کسی سیاسی لیڈر سے اس قدر محبت کر سکتا ہے؟ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.